الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قتات حضرات کبیرہ اور بڑے بڑے گناہوں کا تذکرہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا تھا. یہاں پر ایک اور بڑے گناہ اور کبیرہ گناہ کا تذکرہ ہو رہا ہے جس کا نام ہے النمیمہ. عربی میں النمیمہ کہتے ہیں اور اردو میں اس کا مطلب ہے چغل خور، جس کو عام طور سے چاڑی خور کہا جاتا ہے. لگانے اور بجھانے والی بات کرنا. حدیث کے اندر دیکھیے فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، چغل خور جو ہے جنت میں نہیں جائے گا. لا يدخل الجنت قطات، اور ایک روایت میں نمام. چغل خور جو ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا. اب چغل خور کا معنی کیا ہوتا ہے وہ بھی سنیے. نقل کلام الناس علی وجہ الافساد. نقل کلام الناس علی وجہ الافساد، لوگوں کی باتوں کو اس انداز میں بیان کرنا تاکہ دونوں میں فتنہ اور فساد ہو. بات اتنی سی بات تھی، لیکن ہم جا کر کے سامنے والے یا اگلے آدمی کو ایسے انداز سے بتائیں کہ فلاں نے آپ کو ایسی بات کہی، اس نے ایسا کہا، اور آگے والا آدمی جو ہے وہ غصہ ہو جائے، اس سے نفرت کرنے لگے، اس آدمی کے تعلق سے اس کے دل میں بغض آ جائے. یہ چغلخوری. غیبت الگ ہے، غیبت الگ گناہ ہے اور اس کی سزا الگ ہے، بعد میں آئے گی. چل بات آگے. یہ جو چغل خوری ہے، اس میں کیا ہوتا ہے، آدمی نے بات کہی ہے، آپ نے کہی ہے، میں نے کوئی بات کہی ہے کسی کے تعلق سے، لیکن اس بات کو بڑھا چڑھا کر کے اس میں اپنی طرف سے اور چیزیں ملا کر کے اس انداز سے کہا جائے کہ دونوں میں جھگڑا ہو جائے یا دونوں میں فتنہ فساد ہو جائے. اسی لیے تعریف کیا کی گئی ہے، نقل و کلام الناس، لوگوں کی باتوں کو نقل کرنا علی وجہ الافساد، فساد مچانے کے لیے، فساد اور فتنہ، لڑائی اور جھگڑا کرنے کے انداز سے کسی کی بات کو کسی کے سامنے کہنا. ارے فلاں ایسا کہا، تو تمہارے بارے میں تمہارا نام لے کر کے کہا تم کو ایسا. جب بعد میں پتہ چلتا ہے تو بات اتنی سی رہتی، نہیں میں نے ایسا نہیں کہا، میں نے ایسا کہا، میرے پاس ریکارڈنگ ہے، میرے پاس پروف ہے، نہیں اس نے ایسا کہا تھا، غلط کہا ہے. یہ ہے چغل خور. اور دیکھیے یہ تو آخرت کا فیصلہ ہے، کیا کہ وہ جہنم کے اندر جائے گا، جنت میں اس کا داخلہ نہیں ہے. یہاں بخاری شریف کی حدیث ہے کہ مرنے کے بعد اس کو قبر میں ہی عذاب شروع ہو جائے. حدیث سنی، کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی قبرین فقال انہما لیعذبان وما يعذبان في كبير ثم قال بلا اما احدهما. دیکھیے بخاری کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، دو قبروں کے پاس سے گزرے. حدیث بڑی مشہور ہے، آپ بار بار سنتے رہتے ہیں. دو قبروں کے پاس سے گزرے جب، تب آپ نے دیکھا اور آپ نے کہا ان دونوں کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے، ان دونوں کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے، اور کسی بڑی بات پر عذاب نہیں ہو رہا ہے کہ کوئی بہت بڑا گناہ کیا ہے، نماز چھوڑ دی ہے، شرک کر لیا ہے، کسی کی زمین پر قبضہ کر لیا، کسی بڑی بات پر عذاب نہیں ہو رہا ہے. عذاب کس بات پر ہو رہا ہے، بڑی چھوٹی بات ہے. کیا چھوٹی بات ہے کہ اس میں سے ایک آدمی پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا. عام طور سے پیشاب کرتے ہیں نا
تو چھینٹے اڑتے ہیں واپس آتے ہیں، پیشاب کے قطرات ذرات اڑ کر کے واپس ہمارے پیر پر یا کپڑے پر پڑتے ہیں. ہمیں بچنا چاہیے. اس وقت لوگ اسے معمولی سمجھتے ہیں، گناہ ہی نہیں سمجھتے ہیں، لیکن پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنا یہ قبر کے اندر عذاب ہونے کا ایک سبب اور ایک ذریعہ ہے. اور کیا فرماتے ہیں کہ دوسری جو قبر والا ہے اس کو عذاب اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ وہ چغلی کرتا تھا، وہ چاری خور تھا، لوگوں میں لگانے اور بجانے والی بات کرتا تھا. اس لیے ان کی بات کو ان کے پاس، ان کی بات ان کے پاس نقل کرتا تاکہ آپس میں فتنے اور فساد ہو جائیں. تو دیکھیے ایک تو جنت میں نہیں جائے گا پہلی حدیث، اور دوسری حدیث کیا ہے کہ چغل خور جو ہے اس کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے. اور تیسری حدیث سنیے، ابن مسلم شریف کی ہے کہ لوگوں میں سب سے بدترین، سب سے برے لوگ وہ ہیں جو چغل خوری کرتے ہیں. ہم تو ان کے پاس جا کر کے چاری کر کے چغلی کر کے اچھے بن جاتے ہیں نا، لیکن اللہ کے نزدیک کیا ہوتا ہے وہ سنیے. حدیث کے اندر آیا، فرماتے ہیں تجدون من شرار الناس ذل وجہین الذی یاتی ہؤلاء بوجہ وہؤلاء بوجہ. دیکھیے لوگوں میں سب سے برا وہ ہے، سب سے بدترین چہرے والے اس آدمی کو پاؤ گے جو بعض کے پاس ایک چہرہ لے کر کے جاتا ہے اور بعض کے پاس دوسرا چہرہ لے کر کے جاتا ہے. مطلب کیا ہوا، ان کے پاس جاتا ہے تو ان کی برائی کرتا ہے، تم کو اس نے ایسا ایسا کہا، اور ان کے پاس جاتا ہے تو ان کی برائی کرتا ہے. اس نے فرمایا کہ ان کے پاس جاتا ہے تو ایک چہرہ لے کر کے جاتا ہے اور بعض کے پاس جاتا ہے تو دوسرا چہرہ لے کر کے جاتا ہے. تو آپ اندازہ لگا لیجیے، 3 حدیث ہے، 2 مسلم شریف کی ہے اور ایک بخاری شریف کی ہے. فیصلہ ہمیں کرنا ہے کہ ایک حدیث میں فرما دیا گیا جنت کے اندر نہیں جائے گا وہ، ایک حدیث کے اندر فرمایا گیا کہ روئے زمین پر سب سے ذلیل لوگ یا سب سے برے لوگ وہ ہیں کہ جو لوگ چغل خوری کرتے ہیں اور پھر مرنے کے بعد ان کو قبر کے اندر ہی عذاب ہونا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ دنیا میں چغل خوری کرتے تھے اور نبی کو اللہ رب العالمین نے وحی کے ذریعہ سے بتایا ہے کہ ان قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے. آپ کو غیب کا علم نہیں تھا، آپ کو خود پتہ نہیں چلا، بلکہ آپ کو اللہ رب العالمین کے بتانے سے یہ پتہ چلا ہے. تو کبیرہ گناہوں کا تذکرہ چل رہا تھا، اس میں سے ایک گناہ یہ ہے چغل خوری کرنا. اللہ تعالیٰ دعا کہ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، کبیرہ اور صغیرہ گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے.